آج کل جو خرابیاں ہم مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں، جن کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں، مختلف طرح کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک معاملہ والدین کا بھی ہے۔ عام طور پر رمضان المبارک میں لوگ مسجدوں میں زیادہ آتے ہیں، کچھ ایسے بھی آتے ہیں جو عام روٹین میں نہیں آتے، اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی ایسے پہلو پر بات ہو جائے جو عام طور پر کانوں میں نہیں پڑتے۔ بہرحال والدین ایک اہم معاملہ ہے، اور اس میں اگر ان کے ساتھ حسن سلوک برتا جائے، آخرت میں تو اجر ملتا ہی ہے، دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے، اور اگر بے سلوکی برتی جائے تو آخرت میں تو نقصان ہوتا ہی ہے، دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ عنوان بھی یہ تھا کہ ایسے معاملات کہ جن کی ہمیں نقد سزا ملتی ہے، فوراً سزا ملتی ہے۔ والدین کا معاملہ ان معاملات میں سے ہے کہ ادھار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فوراً سزا عطا فرماتے ہیں، زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں تنگی اور گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔ آج خاص طور پر صرف ایک نکتے پر بات کرنے کا ارادہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت اولاد جوان ہو جاتی ہے اور شادی شدہ ہو جاتی ہے، اپنے گھر والی ہو جاتی ہے، بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، آیا اس کے بعد بھی والدین کا کوئی اختیار باقی رہتا ہے؟ ان کی زندگی میں، اولاد کی زندگی میں کوئی عمل دخل کا اختیار باقی رہتا ہے؟ بنیادی طور پر اس نکتے پر بات کرنی۔ چنانچہ مغربی فلسفہ اور جدید طرز زندگی میں، اور ہمارے بھی نوجوان اس سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہ تو یہی ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، بس والدین کا اختیار ختم۔ اولاد اپنے گھر میں اور والدین اولڈ پیپلز ہوم، وہاں پر گورنمنٹ کی مہمان ان کے پاس جمع۔ تقریباً یورپ میں یہی کچھ ہے، اور رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی ممالک کے اندر بھی یہ چیز آتی جا رہی ہے، اور اس سے تو شاید ہی کم لوگ محفوظ ہوں جو والدین کے عمل دخل کو ناپسند کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے۔ یہ تو تقریباً عمومی فضا ہے کہ والدین کے عمل دخل کو پسند نہیں کرتے۔ یہ اسلامی طرز زندگی نہیں ہے، بلکہ یورپ کی طرف سے آیا ہوا طرز زندگی ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو پھر والدین کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، کسی طرح کا ان کی زندگی میں عمل دخل باقی نہیں رہتا۔ جبکہ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کا عمل دخل باقی رہتا ہے۔ اگر اولاد پر کوئی زیادتی ہو رہی ہو، خاص طور پر بیٹیاں، بیٹے عام طور پر با اختیار ہوتے ہیں، زیادہ مسئلہ نہیں بنتا۔ اگر بیٹی کو اپنے گھر میں کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو والدین دخل دے سکتے ہیں، بلکہ صاحب ہدایہ نے ایک مسئلہ لکھا ہے
عام طور پر اصول بھی زندگی کا یہی ہے کہ شادی کے بعد بچی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، جہاں اس کا کاروبار ہے، جہاں اس کی ملازمت ہے، جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں جانا ہوتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ لکھا ہے کہ آدمی عورت کو اس کے والدین سے اتنا دور نہیں لے جا سکتا کہ والدین وہاں پر اس کا حال احوال نہ پوچھ سکیں، اس کی خبر گیری نہ رکھ سکیں، اس سے میل جول نہ رکھ سکیں، اتنی دور نہیں لے جا سکتا۔ یہ شرعی حکم ہے، ساتھ تو رکھنا ہے لیکن اتنا دور لے جائے، اگر تو والدین کی بھی رضامندی ہے، بچی کی بھی رضامندی ہے اور کسی طرح کے کوئی خدشات نہیں ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر اگر والدین کو اعتراض ہو یا بچی کو اعتراض ہو تو دور نہیں لے جا سکتا۔ اور جملہ لکھا ہے کہ اگر اس کو مسافر ہونے کی حالت میں، اجنبی ماحول میں ہونے کی حالت میں تکلیف دی جائے گی تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اب تو جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو والدین پوچھتے ہیں، پوچھنے والے موجود ہیں، لیکن اس وقت نہ پتا وہ کہاں ہے، نہ کوئی خبر کی آمد و رفت، تو ایسے میں پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شادی کے بعد بھی والدین کو پورا اختیار باقی ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی زندگی میں عمل دخل دے سکتے ہیں۔ اگر بچی پر زیادتی ہو تو تب بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر بچی کسی پر زیادتی کرے تو اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں، اس کی تربیت بھی کر سکتے ہیں، دونوں اختیار باقی۔ چنانچہ حدیث شریف سے دونوں پر ایک ایک واقعہ عرض کروں گا۔ فتح مکہ کے بعد تقریباً سارے ہی قبائل نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور مکے کے بڑے قبائل میں سے ایک قبیلہ ابو جہل کا بھی تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔ ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا اور ان کا قبیلہ اور اولاد یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہوئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شام کی جنگوں میں شریک رہے، اور اسی طرح ابو جہل کی بیٹی بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ تو مدینہ منورہ کے ماحول میں چونکہ یہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ ان سے شادی کر لیں، آپ لوگوں کا جوڑ میل ہے، آپ کا خاندان بھی اونچا ہے، اس کا خاندان بھی اونچا ہے، تو شادی کر لو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی اطلاع ملی، تو انہوں نے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اپنے گھر کے معاملے کو گھر میں نمٹا لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ اگرچہ وہ مسلمان ہو گئی ہیں، لیکن میرے سامنے وہ بچپن کا سارا زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد پر جو ظلم و ستم ہوتا رہا وہ مجھے بھولتا نہیں ہے، تو جب وہ میرے ساتھ گھر میں رہیں گی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میرا نبھا مشکل ہے، اس لیے آپ ایسا نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پہلے جب ان کو مشورہ دیا تھا اس وقت بھی خاموشی ہی اختیار کی تھی۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ معاملہ کسی طرف لگا نہیں ہے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر عرض کیا کہ ابا جان، کیا آپ اپنی بیٹیوں کی بھی کوئی خبر گیری رکھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟
بیٹی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ گھر میں تشریف لاتی تو اٹھ کر دروازے تک جاتے اور پھر ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ کو بوسہ دیتے اور پھر ساتھ لے کر آتے، پہلے بیٹی کو بٹھاتے، بعد میں خود بیٹھا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پاس ہی گھر تھا، ساتھ ہی گھر تھا، تو ظاہر ہے گھر میں کثرت سے آنا جانا تھا، تو جتنی دفعہ بھی آتی ہر دفعہ یہی عمل ہوتا۔ اور جب آپ گھر میں تشریف لے کے جاتے، روز ہی جاتے تھے، بسا اوقات زیادہ دفعہ بھی جاتے، تو اسی طرح سیدہ فاطمہ اٹھ کر آتی اور آ کر آپ کا ہاتھ تھامتی، بوسہ دیتی اور پھر اپنی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے ساری بات بتا دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جمعے والے دن۔ خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کرتا۔ ظاہر ہے یقیناً ایک کے بعد دوسرا نکاح، تیسرا نکاح، چوتھا نکاح جائز ہے، لیکن میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی، ان کا ایک گھر میں نبھا مشکل ہے، اس لیے ہر چیز میں حلال حرام دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اب ہم ان حدوں سے ہی نکل گئے ہیں، حلال حرام دیکھنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماحول دیکھنا بھی ضروری ہے۔ والدین کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا ہماری اولاد کا آپس میں نبھا ممکن بھی ہے یا نہیں ہے، انداز لگانا ہوتا ہے، حالات سے، واقعات سے، خاندان سے اندازہ لگانا ہوتا ہے۔ تو حلال حرام اپنی جگہ، لیکن میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی کا ایک گھر میں نبھا ممکن نہیں ہے۔ اگر علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری بیٹی کو فارغ کر دیں، یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ والدین کو اولاد کا نکاح، شادی ہو جانے کے بعد بھی معاملات میں دخل دینے کا پورا حق ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بگاڑ اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ والدین کے دخل کو، عمل کو سرے سے برداشت ہی نہیں کیا جا رہا اور گھر میں ایک بوجھ بنا کے رکھ دیا۔ حالات بڑی خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ موضوع اگرچہ کافی طویل ہے اور اس کے کئی پہلو واضح کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ نئے نئے آنے والے لوگوں میں کے کانوں میں کچھ نہ کچھ بات پڑ جائے اس حوالے سے۔ یہ والدین کا حق ہے، ذمہ داری ہے کہ اگر گھر میں بیٹی پر کوئی زیادتی ہو اور بیٹی کو کوئی پریشانی ہو تو والدین دخل دے سکتے ہیں، اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، ان کو حق ہونا چاہیے۔ جب میری شادی ہوئی تو میں نے الحمدللہ اپنی اہلیہ کو واضح لفظوں میں کہا تھا، میری طرف سے کسی طرح کی کوئی دقت ہو آپ والدین کو بتا سکتی ہیں اور کھلے عام بتا سکتی ہیں۔ بڑوں کے ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ وہ نصیحت کریں، ہمیں سمجھائیں، ہم جو غلط کر رہے ہیں اس سے رک جائیں، اس سے باز آ جائیں، بڑوں کا مقصد ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، بسا اوقات سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑوں نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، ان کے کچھ تجربات ہوتے ہیں، وہ کچھ نتائج سے آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے نہ تو بچے کے والدین کو اس پر اور بچے کو اس پر ناراض ہونا چاہیے اور نہ ہی بوجھ محسوس کرنا چاہیے، بلکہ معاملے کو درست راہ پر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ بچی کو کوئی تکلیف ہو تو والدین کو حق ہے، بچی کے والدین کو، کہ معاملات میں مداخلت کریں اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ بچی کی طرف سے کسی اور کو تکلیف ہے، بیٹی دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہے، تو ایسے میں سمجھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سمجھانا چاہیے، والدین سمجھا سکتے ہیں۔
چنانچہ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں بخاری شریف میں خاص طور پر بڑی تفصیل سے منقول ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر سے واپس آ رہے تھے، جہاد کے سفر پر تشریف لے گئے، وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے. واپسی پر ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، اونٹ پر کجاوا تھا اور میں اس کجاوے کے اندر تھی. اونٹ پر ایک بڑا سا کمرہ نما ایک کجاوا سا رکھا جاتا تھا، اس کے اندر خواتین ہوتی تھی. چنانچہ صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا. اتفاق سے میرا ہار گم ہو گیا، مشہور واقعہ، ہار گم ہو گیا، اور وہاں پانی موجود نہیں تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے سفر کرو، آگے کوئی چشمہ آئے گا تو وہاں پر پھر وضو کر کے نماز ادا کریں گے. لیکن اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن حضرت اسما سے ہار مانگ کر لائی تھی، ادار ہار لے کے آئی تھی، اور خواتین ایک دوسری سے چیز لے ہی لیتی ہیں. چنانچہ ہار گم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ پہلے ہار ڈھونڈو، تمہاری ماں کا ہار گم ہو گیا ہے، تو وہ ملے گا تو پھر سفر شروع کرتے ہیں. اب سب نے ہار کی تلاش شروع کر دی. تلاش کرتے کرتے ادھر فجر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا. اب خدشہ لاحق ہونے لگا کہ اگر ایسے ہی ڈھونڈتے رہے تو پھر نماز قضا ہو جائے گی. ابھی تک تیمم کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے. چنانچہ صحابہ کرام پریشان ہونا شروع ہو گئے، اور مسئلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے تھا، اور وہاں کہنے کی کسی کو مجال نہیں تھی. ادب کا مقام تھا، احترام کا مقام تھا. اس لیے جا کر بعض ساتھیوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو کہیں کہ اب ہار کا قصہ جانے دیں اور سفر کرتے ہیں اور جا کر نماز بھی ادا کرنی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کجاوے میں آئے. جب کجاوے میں آئے تو کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاش کرتے کرتے تھک کر واپس آ گئے، اور واپس آئے ہوئے تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے سو گئے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر آئے اور مجھے اشاروں سے ڈانٹنے لگے، اور صرف ڈانٹ ہی نہیں رہے تھے بلکہ میری کوکھ میں مکے مارے، اور اتنی زور سے مکے مارے کہ میں مرنے لگی تھی، اور قریب تھا کہ میری پسلی ٹوٹ جاتی. لیکن میں ہلی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو جائے. اگر بیٹی کی طرف سے کسی کو مسئلہ پیش آ رہا ہے تو والد اپنی بیٹی کو سمجھا سکتا ہے، اس کی تربیت کر سکتا ہے، اس کو کہہ سکتا ہے یہ حق والدین کا محفوظ ہے، محفوظ رہنے دینا چاہیے. ہمارے معاشرے نے ایک ایک کر کے والدین کے سارے حقوق پر پانی پھیر کے رکھ دیا. چنانچہ واقعہ عجیب ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، ابو بکر مکے مار رہے ہیں، جان نکلنے والی ہے لیکن ہل نہیں رہی کہ نیند خراب نہ ہو جائے. اور چند سال پیچھے چلے جائیں تو غار کے اندر گود حضرت ابو بکر صدیق کی، اور اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، اور سانپ ڈس رہا ہے اور ہل نہیں رہے کہ کہیں اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے. باپ بھی ایسا، بیٹی بھی ایسی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ہی آنکھ کھلی اور آپ نے فرمایا کہ چلو سفر شروع کرو، چلتے ہیں، چھوڑو ہار. تو جیسے ہی یہ بات کہی تو قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئی. اس میں اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم نازل فرمایا کہ اگر پانی نہیں مل رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیمم کرو، نماز پڑھو، لیکن ہار لے کے ہی جانے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہار لے کے ہی جانے.
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں کہ ایک انصاری صحابی میں کجاوے کے اندر سن رہی تھی، وہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے، اور ان کا نام اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے، بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ اے خاندان صدیق، یہ تمہاری پہلی کرامت اور پہلی عنایت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس گھرانے سے بڑی عنایتیں ہو چکی ہیں ہم پر، آپ کی وجہ سے تاخیر ہوئی تو اللہ نے قیامت تک کے لیے اس امت کو زبردست سہولت عطا فرما دی۔ چنانچہ تیمم کیا، نماز پڑھی، اور جیسے ہی اونٹ کو اڑایا تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا، ہار مل گیا۔ اللہ کا کام ہے، اللہ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری تربیت کے لیے یہ واقعات کو وجود بخشا ہے، وگرنہ ہزاروں سال بعد کے کتنے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے، اور لفظ بلفظ وہ واقعات پورے ہو رہے ہیں، اور وہ اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہوا ہے اور پورے علاقے کو چھان مارا، لیکن پتہ نہیں۔ تو بہرحال حاصل میری گفتگو کا یہ ہے کہ جس وقت اولاد بڑی ہو جاتی ہے، مغرب ہمیں کہتا ہے کہ والدین کا کوئی عمل دخل باقی نہیں رہتا، والدین بس حکومت کے مہمان بنا دو، ان کو وہاں جمع کر دو، اور اولاد گھر پہ اپنی زندگی گزارے، نہ کوئی پوچھنے والا، نہ کہنے والا، نہ سننے والا۔ لیکن اسلام کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ والدین کا کام صرف ان کو جنم دینا، پالنا، بڑے کرنا، تعلیم و تربیت کرنا، صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ ان کے بہت سارے حق ہیں جو تمہارے ذمہ ہیں۔ ان میں سے صرف 2 پہلوؤں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اور اس میں خاص طور پر بیٹی کی بات میں نے کی ہے۔ بیٹے پر بھی پورا حق ہے، بیٹی پر بھی۔ اگر بیٹی کی اس لیے کہ عام طور پر بیٹی کمزور ہوتی ہے، اس کے معاملات کو سلجھانے کی ذرا زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بیٹا با اختیار ہوتا ہے۔ اگر بیٹی کو اپنے سسرال میں کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو والدین مداخلت کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ بخاری شریف سے میں نے حدیث پیش کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے، کہ ان کو ایک مسئلہ درپیش تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو حل کیا، باقاعدہ مداخلت کی، اور اس کو حال پر نہیں چھوڑا کہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے، جیسے مرضی نمٹاؤ، ایسے نہیں کیا۔ اور اسی طرح اگر بیٹی کی طرف سے کسی کو مسئلہ ہے، اب ایک پورا قافلہ ہے صحابہ کرام کا، وہ رکا ہوا ہے بیٹی کے ہار کی وجہ سے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر، جب وہ شادی شدہ ہیں اور پوری امت مسلمہ کی ماں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک گود میں رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، ایسی حالت میں بھی آئے ہیں، ڈانٹا بھی ہے، اور کوکھ میں مکے بھی مارے ہیں، اور اتنے زور سے مارے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ میری تو پسلی ہی ٹوٹنے لگی تھی اور میری تو جان ہی نکلی جا رہی تھی۔ تو اس حد تک والدین کو اختیار حاصل ہے۔ بیٹی کی طرف سے کسی کو مسئلہ ہو تو بیٹی پر بھی اختیار حاصل ہے، اور بیٹی کو کسی کی طرف سے مسئلہ ہو تو تب بھی ان کو اختیار حاصل ہے کہ دفاع کریں، تحفظ کریں۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت سارے والدین کے حقوق ہیں جو ہم نوجوان اولاد، ہماری نوجوان اولادوں کے ذمہ ہیں، تو ان کا پاس رکھنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، والدین سے پوچھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر وہ کسی معاملے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مداخلت دیتے ہیں، تو اس کو کوئی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی وجہ سے کوئی تکلیف محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بڑی خوش دلی کے ساتھ ان کی نصیحتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ بظاہر میں کڑوی ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے فائدے کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا معاملہ ایسا ہے کہ نقد دنیا میں اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتے ہیں۔ تو شروع میں عنوان بھی یہی تھا کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ دنیا ہی میں اس کی وجہ سے عذاب آتا ہے، تو والدین کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ دنیا ہی میں عذاب آتا ہے۔ اس لیے اپنی دنیا کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش ہے اور آخرت کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔
اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔